الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارک وسلم۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائی، ماہ محرم الحرام آج 2 تاریخ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرما جانے کے بعد اسلام کے اندر سب سے بڑی شہادت جو واقع ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کو مانگا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اسلام کی مدد فرمانے سے مراد مسلمانوں کی مدد ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی مدد فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بھی مدد کرتے ہیں۔ ابھی تو فرمایا اللہم اید الاسلام، اے اللہ اسلام کی مدد فرما۔ کس کے ذریعے سے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اسلام کو عزت یعنی مسلمانوں کی عزت ہو جائے، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ دیکھیں ویسے بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسلام اس کو عزت دیتا ہے، لیکن جناب عمر بن خطاب پہ قربان جائیے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کچھ یوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما اور عزت فرما۔ تو پھر کیسی عزت ملی؟ اللہ اکبر، کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو مسلمان عزتیں پاتے گئے پاتے ہی گئے پاتے ہی گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے ہم عزتیں پاتے ہی گئے ہیں، عزتیں پاتے ہی گئے ہیں، مسلمانوں کی عزتیں بڑھتی ہی گئی ہیں جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام دار ارقم کے اندر موجود تھے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کیا تو وہاں پر موجود صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اتنی آواز کے اندر نعرہ تکبیر بلند کیا گیا کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی، مکے کی وادیاں گونجی، اور صرف دنیا میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں نہیں دی، بلکہ آسمان والوں نے بھی ایک دوسرے کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا نا جی، تو جناب جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب، آج آسمان والے نا ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب تو بے شمار ہیں، تعداد ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس وجہ سے عمر بن خطاب کو یہ مقام نہیں ملا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، محدث،
محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثیں بیان کرے، جو حدیث پڑھائے اس کو محدث کہا جاتا ہے، اور محدث، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت میں جو محدث ہے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محدث کون ہوتا ہے، یہ بھی بتا دینا، محدث کون ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل پر اور جس کے دماغ پر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی الہام فرماتا ہے اسے محدث کہا جاتا ہے، ڈائریکٹ الہام ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب کے کیا کہنے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج کی رات جنت میں گئے نا اور آپ نے جنت کی سیر فرمائی نا، چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک سونے کا نا بڑا خوبصورت محل بنا ہوا، بڑی عالی شان کوٹھی سونے کی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ محل کس کا ہے؟ لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ عرض کی گئی لرجل من العرب، یہ عرب کا کوئی آدمی ہے اس کا محل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا العربی، میں بھی تو عربی ہوں، میں بھی تو عربی ہوں۔ تو بتایا گیا کہ لرجل من قریش، یہ کوئی قریش کا کوئی آدمی ہے اس کا یہ محل ہے۔ حضور نے فرمایا انا قرشی، میں بھی تو قبیلہ قریش سے ہوں، میرا تعلق بھی تو قبیلہ قریش سے ہے۔ آواز پتہ پھر کیا آئی؟ الفاظ پر غور کیجئے گا، آواز یہ آئی کہ لِرَجُلٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ، یہ تو امت محمدیہ میں سے کسی ایک بندے کا ہے اور آپ تو خود محمد ہیں۔ یہ امت محمدیہ میں سے کسی کا محل ہے اور آپ تو محمد ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر ہے کس کا؟ تو پھر آواز آئی کہ یہ سونے کا محل جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مقام و مرتبہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت آپ اس سے جانیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رستے سے میرا عمر گزر جائے نا، میرا عمر گزر جائے، شیطان کی مجال بھی نہیں ہے کہ وہاں پھٹک جائے، شیطان کی مجال بھی نہیں ہے کہ وہاں سے گزر جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس رستے سے میرا عمر آ رہا ہو نا، انی لانظر من شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں انی لانظر من شیاطین الجن والانس، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس رستے سے میرا عمر جاتا ہے نا، میرا عمر جس رستے سے گزر جاتا ہے اس رستے سے نہ انسانوں کا شیطان گزر سکتا ہے نہ جنوں کا شیطان گزر سکتا ہے۔ من شیاطین الانس والجن، جس رستے سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب کیا کہنے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہم حق پر نہیں ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کی حضور پھر چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے، پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپ کر اللہ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر علل اعلان ہونا چاہیے نا، علل اعلان ہونا چاہیے۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور آج سے پھر اللہ کا ذکر ہوگا، نماز بھی پڑھی جائے گی اور سین حرم میں کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، سین حرم میں کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی۔ پھر ایک صف کے اندر جناب امیر حمزہ کھڑے ہوئے اور دوسری صف کے اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کافروں کی ٹولیاں دیکھ رہی تھی اور کسی کی مجال نہیں ہوتی، اللہ اکبر، ہوگی بھی کیسے کہ آج دو شیر کھڑے ہوئے، اللہ 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 اللہ۔ اور پھر اعلان اللہ کا ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا، نماز پڑھی گئی۔ اور پہلے بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے نا جناب، لیکن اسلام کو چھپانے کا حکم تھا کہ بتانا نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ جو کفار مکہ تھے، کفار قریش سے جو مسلمان ہو جاتا تھا وہ اس کو تنگ کرتے تھے، اس کو اذیتیں دیتے تھے،
اس کو تکالیف پہنچاتے تھے، حکم یہ تھا کہ اپنا اسلام چھپا لو، اعلان نہ کرو، لوگوں کو بتاؤ نہ۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرتے ہی آپ ابو جہل کے بوئے پر پہنچ گئے اور جا کر نہ بوا کھٹکھٹا دیے۔ یہ ابو جہل جو ہے مکے کا سب سے بڑا بدماش یہی تھا، گنڈا تو یہی تھا نا، جا کر آپ نے بوا کھٹکھٹا دیا، اور بوا کھٹکھٹا کے جب ابو جہل نے پوچھا کون، آواز آئی عمر بن خطاب، عمر بن خطاب۔ کہا کیوں آئے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بتانے آیا ہوں، تجھے بتانے آیا ہوں کہ آج میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو تو تکلیفیں دیتا تھا، ذرا باہر نکلنا، اب باہر نکلنا۔ اس نے کہا جاؤ عمر، تیرے ساتھ پنگا لے کے مرنا ہے؟ اللہ اکبر، جی کہنے لگا نہ جا، ٹھیک ہے عمر تو جا۔ اللہ اللہ، یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ، بندے جو کافر تھے وہ تو کیا ڈرتے تھے، جناب عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ نس جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، اللہ اللہ اللہ۔ بہت سارے صحابہ نے ہجرتیں کی جناب، مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہہ دینا یہ آسان ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اپنی زمین چھوڑ دینی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، صرف اسلام کی خاطر، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے نا جی۔ مسلمانوں نے ہجرت کی نا، اور ہجرت کر کے جب مدینے گئے، سب نے ہجرتیں کی ہیں، سب ہی شان والی ہجرتیں، سب کی شان والی ہجرتیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سو جانا، اللہ اکبر، ہجرت کی رات سو جانا، یہ بھی کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ کا مقام ہے، یہ جناب شیر خدا کا مقام ہے کہ ہجرت کی رات آپ حضور کے بستر پر آرام فرما ہو گئے، وہاں پر سو گئے، یہ بھی بڑا مقام ہے۔ اور یہ بھی بڑا مقام ہے کہ حضور کے ساتھ مل کر ہجرت کر کے جانا، اللہ اکبر، اور پھر غار ثور میں لے کر حضور کو جانا، کندھوں پہ سوار کر کے لے کر جانا، اور پھر غار ثور کی جا کر صفائی کرنا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی گود میں آرام کرنا، اور یہ ایسی نیکی ہے۔ جناب عمر بھی پوری زندگی کہتے رہے ابو بکر وہ نیکی غار والی مجھے دے دے، ساری نیکیاں مجھ سے لے لے۔ یہ بھی ایک شان والی ہجرت ہے، یہ بھی عظمت والی ہجرت ہے۔ اور جناب عمر بن خطاب نے جو ہجرت کی تھی وہ بھی بڑی شان والی ہجرت ہے، اللہ اکبر۔ جتنوں نے بھی ہجرت کی نا جی، کہتے ہیں جی سب نے ہجرت کی ہے لیکن چھپ کر کی، بتایا کسی کو نہیں۔ لیکن قربان جائیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ نے ہجرت کی انداز ہی علیحدہ تھا جناب والا، انداز ہی وخرا انداز، ایسے جناب تلوار کو گلے میں لٹکایا، جناب کمان کو ایسے کندھے پہ ڈالا، ترکش سے تیر نکالے، ہاتھ میں پکڑے، اور جناب سین حرم میں کعبے کے سامنے بدماش وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، فرماتے لو بھئی آج عمر ہجرت کر رہا ہے، لو بھئی آج عمر ہجرت کرنے لگا ہے، مکہ چھوڑ رہا ہے، مدینے جا رہا ہے، اے عمر ہجرت کر رہا ہے۔ کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو عمر کے سامنے آئے، کوئی چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا تو آئے نا عمر کو روک کے، اور کوئی اپنے والدین کو اولاد سے محروم کرنا چاہتا ہے، عمر کو روک کے دکھائے، اللہ اکبر۔ کسی میں مجال کوئی نہیں تھی کہ جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو جائے، جناب عمر کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اسلام کی شوکت، اسلام کی عظمت، اسلام کی عزت، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، اللہ اکبر۔ پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت کی اس کے کیا کہنے ہیں جناب، 10 سال اور چند ماہ آپ کی خلافت رہی ہے، اور آپ کی خلافت میں اسلام نے بڑی فتوحات حاصل کی، اور اسلام ایسے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، بڑی تیزی کے ساتھ جناب اسلام پھیلتا چلا گیا، اللہ اکبر۔ پھر ماہ ذی الحجہ کے اندر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، بالکل ماہ ذی الحجہ کا
جو ہے وہ آخری دن چل رہے تھے، ان دنوں میں حملہ ہوا آپ پر، اور یکم محرم الحرام کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔